نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ اور مکمل پانچواں پارہ رات کی تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ سورۃ النساء سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ نساء کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور نساء کا عربی میں معنی ہوتا ہے عورتیں اور خواتین۔ اس صورت میں چونکہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں، احکام بتائے ہیں، حقوق نسواں کے حوالے سے اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے حقوق، یتیم بچے اور یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف، برابری اور ان کی حق تلفی سے اللہ پاک نے منع کیا، انصاف کا حکم کیا کہ کوئی بچہ اگر یتیم تمہاری پرورش میں آ جائے تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کیا کرو، نہ حق طور پہ اس کا مال نہ دبایا کرو۔ ان آیات میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے اس کے احکام ذکر فرمائے ہیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ ایک مسلمان 4 نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ 4 عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی سخت اور وسعت رکھتا ہو اور ان سب کے اندر عدل و انصاف، برابری، مساوات کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہو تو ایسے شخص کے لیے 1 سے زائد 3 4 تک نکاح کی اجازت ہے۔ اور جو حقوق کی ادائیگی نہ کر سکے، عدل و انصاف کا قیام نہ کر سکے، اس کے لیے پھر 1 پر ہی اکتفا کرنے کا حکم ہے۔ یورپ کی لانتی تہذیب جو ایک نکاح کو قانونی حیثیت میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر اگر وہ کئی عورتوں سے بھی تعلق رکھیں تو وہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ اس پر ان کی انسانی غیرت پر کوئی ہتک نہیں پڑتی، کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ اس اسلام کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں کہ اس میں تعدد ازواج، 1 سے زائد شادیوں کی گنجائش کیوں ہے۔ تو افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے نام نہاد مسلمان بھی ان کے اس نعرے کی اور اس کی فرسودہ ذہنیت کے قائل بن جاتے ہیں اور ہم نوا بن جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تعدد ازواج یعنی 1 سے زائد بیویوں کی رواج تھا اور اجازت تھی، لیکن ان میں کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی، کوئی شرائط نہیں تھی، یعنی کوئی تعداد بھی متعین نہیں تھی۔ کوئی اگر 10 بیویاں 10 سے زائد رکھنا چاہتا تو وہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان میں وہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس کی ایک تعداد بھی متعین کر دی اور ان کے حقوق کا فریضہ بھی ایمان والوں کے ذمہ عائد کر دیا کہ اگر کوئی تعدد ازواج کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ حقوق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے دربار میں اس کو پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے اور میراث کے احکام بیان کرتے ہوئے عورت کا حصہ بھی اللہ پاک نے متعین کیا ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح وراثت کے اندر، باپ کی جائیداد کے اندر وراثت کے اندر شریک ہے اور اس کا بھی ایک حصہ متعین ہے۔ اس کو حق اس کا ملنا چاہیے، اس کی حق تلفی کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھے پارے کے آخر کے اندر اللہ پاک نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن رشتوں کے ساتھ، جن خواتین کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں تو ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، لیکن 5ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ پاک نے اسی بات کو سمیٹتے ہوئے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو ان حرمت والے رشتوں کے علاوہ ہیں، اور باقیوں کے ساتھ فرمایا کہ تمہارا نکاح کا رشتہ قائم کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے گھریلو معاملات کو درست رکھنے کے قوانین اور اللہ پاک نے احوال ذکر کیے ہیں، اور مرد کو گھر کا سربراہ، ذمہ دار اور حاکم کے طور پہ اس کو واضح کیا ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہے اور گھر کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ اور مرد کے سربراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کی عورت، اس کی گھر والی ہے، وہ کوئی اس کی لونڈی بن گئی ہے یا لونڈی کی حیثیت ہے، یعنی محض گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے مرد کی سربراہی کا ہونا ضروری ہے، جس کو اسلام نے واضح کیا ہے۔ مرد اور خاتون میں جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو درست رکھنے کی چند شرائط اللہ پاک نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی اور اس کو صلح کی کیفیت دینے کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن۔ اس کے بعد اللہ پاک نے عدل و انصاف، رحم دلی کے ساتھ
رحم دلی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فیصلے کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان، ان کا فیصلہ اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اور جو ہے فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہی جو مسلمان تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے اس یہودی کو کہہ دیا کہ یہ فیصلہ ہم حضرت عمر کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس لے گئے تو حضرت عمر کو جب بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، تو حضرت عمر اندر گئے اور تلوار اٹھائی اور اس شخص کی گردن تن سے جدا کر دی اور کہا کہ جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر اس کا یہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو یعنی عدل و انصاف کا یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، تو یہ عدل و انصاف کا حکم بھی دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عملی کردار بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، اور بڑی شد مد سے اور ترغیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، جب کہ کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے مظلوم مرد و خواتین، مظلوم اور مجبور مسلمان بار بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، آرزویں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ بھیج جو ہماری نجات کا، ہماری اس خلاصی کا سبب بن جائے۔ تو ایمان والوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی، ساتھ ساتھ کیونکہ میدان جہاد میں اترنے کے لیے موت کا ایک خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، محفوظ قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، موت سے تم بچ نہیں سکتے، لہذا میدان جہاد میں اس لیے جانے سے اعتراض کرتے ہو کہ تمہیں موت آ جائے گی، تو یہ بات ذہن میں نکال دو، موت تو بستر پر ہی آ سکتی ہے، محفوظ قلعے کے اندر بھی آ سکتی ہے، موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میدان جہاد میں اترنا یہ موت کے آنے کا اور مرنے کا سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال سے ایمان والوں کو متنبع کیا، آگاہ کیا۔ منافقین یہ وہ بدترین لشکر تھا جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اسلام کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن در حقیقت وہ اسلام کے مخالف تھے، اسلام کی دشمنی ان کے دل کے اندر تھی، مسلمانوں کی نفرت ان کے دل کے اندر تھی، اور اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے اور آستین کے سانپ کا کردار ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کا پردہ چاک کرتے ہوئے ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ ایمان والے دو گروہوں کے اندر منافقین کے حوالے سے منقسم ہو گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان منافقین کے حوال سے ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، لہذا تمہیں اپنا دامن ان سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ قتل ناحق کی مذمت کی گئی کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا اللہ کے ہاں بڑا مبغوض ہے، اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہنا پڑے گا۔ اور یہ جہنم کے اندر ٹھکانہ ہمیشہ کا اس بات کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس نے کسی مسلمان کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کیا تو اب اس حرام کام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا اور وہ کفر کے اندر چلا گیا، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور مسلمان اپنے گناہ کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا۔ ہجرت کی فضیلت کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت حمزہ بن قیس، جب یہ آیات اتری نا، یہ حکم نازل ہوا تو وہ بیمار تھے، لاچار معذور تھے، چارپائی کے اوپر پڑے تھے، اپنے بیٹوں کو کہا کہ میری چارپائی کو لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو بیٹوں نے باپ کو چارپائی پہ اٹھایا، جو ہی مدینے سے باہر نکلے روح پرواز کر گئی، دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیات بنا کر یہ منظر بتا دیا، یہ جو ہے واقعہ بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ آخر کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور ان کے برے ٹھکانے کا ذکر کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ اسلام کا لباس پہن کے دھوکہ دینے والا اس کا ٹھکانہ مشرکوں اور کافروں سے بھی بدترین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔